بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، ہم لوگ اپنے ماتحتوں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے ملازموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسا جانوروں کے ساتھ بھی لوگ نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مکمل رہنمائی فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، کبھی بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی گالی نہیں دی، حتیٰ کہ فرمایا کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ لما فعلت ھذا، انس تو نے ایسا کیوں کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ کی زبان سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ جب سنا گیا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ 2 باتوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غلام اور تمہارے ماتحت لوگ ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے بھائی قرار دیا۔ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک کام میں بندوں کو لگا کے رکھتے ہیں، نہ ان کا معاوضہ اچھے طریقے سے اور نہ ان کے ساتھ حسن سلوک، اور بیٹھنا تو محال ہے ہمارے ساتھ کسی کا۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بازار بھیجا۔ میں جب باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو میں بھی راستے میں کھیلنا شروع ہو گیا اور بھول گیا کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آ کر پیچھے سے میری گردن کو پکڑا اور فرمایا انیس ابھی تک کھیل رہے ہو، اس کام کا کیا کیا؟ میں شرمندہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ابھی جا کے وہ کام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ڈانٹا نہیں۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا، ہم اپنے ملازم کو کسی کام پر بھیجتے، وہ راستے میں کھیلنا شروع ہو جاتا تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ اس لیے ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ اور ہماری کفالت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کسی آفت کی وجہ سے انجانے میں غلام بن گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ ان کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے تھے، اور عرب کی تاریخ میں ایسے دردناک اشعار حضرت زید بن حارثہ کے والد نے کہے جو شاید کسی باپ نے اپنے بیٹے کے فراق پر کہے ہوں۔ یہ جب ملے اور ان کے والد اور چچا مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ لو، اگر جانا چاہے میں روکوں گا نہیں، اور رہنا چاہے تو میں تمہیں دوں گا نہیں۔ تو وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ بیٹا ہے تو یقیناً ہمارے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ تو چچا اور والد حضرت زید کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا زید کیا خیال ہے؟ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو باپ نے بڑے عجیب الفاظ کہے کہ زید دیکھو آزادی پر غلامی کو، اور چچا اور باپ پر ایک عام آدمی کو ترجیح دے رہے ہو۔ فرمایا
میں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جو سکون محسوس کرتا ہوں، مجھے وہ سکون کسی آزادی اور کسی رشتہ داری میں حاصل نہیں ہوتا، اس لیے میں یہی رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا زید میرا بیٹا ہے، جس پر باپ اور چچا خوش ہوئے اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ وفا، یہ اخلاق، یہ کردار اور یہ سوچ اور یہ معاملہ ہم میں سے بھی کوئی کرتا ہے؟ ہم کتنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کے ساتھ فرمایا کہ الا کلکم راعٍ، کہ یاد رکھو تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حیثیت میں ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے نماز، وہ ہے اخلاق، وہ ہے کردار، اس پر تو توجہ نہیں دیتے، اور جن چیزوں کا نہیں پوچھا جائے گا اس پر ہم زور لگاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اداروں میں اور ہمارے کارخانوں میں اور ہماری فیکٹریوں میں نماز پڑھنے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو سوچیں کل قیامت کے دن جس نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں تو یہاں تک فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی عورت کو نہ کسی غلام کو کبھی مارا۔ اور ہمارا معاملہ آج کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اخلاق نبویہ اپنا کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تیرے